بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آغا خان اماموں کا شجرہ نسب بتائیں گے۔ آغا خانیوں کا پہلا امام کون تھا اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری؟ ان کے پاس مال و دولت کہاں سے آیا؟ آغا خان دوم کون تھے؟ کتنی شادیاں کی؟ بچے کتنے تھے؟ ہم آپ کو آغا خان سوم کے لائف افیکٹس بھی سنائیں گے۔ ہم آپ کو آغا خان چہارم کے کارنامے بھی بتائیں گے۔ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آغا خان اول حسن علی شاہ خان اول 1817 میں مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ حسن الحسینی کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں اور آغا خان اول کے نام سے بھی آپ کا لقب تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق تھوڑی سی معلومات ملتی ہیں۔ مثلاً آپ کی پیدائش 1800 میں محلات میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی سرکار تھا اور وہ بہت ہی ذہین اور مہربان خاتون تھی۔ آپ محلات میں رہتی تھی جہاں آپ کے والد صاحب رہتے تھے۔ جب اسماعیلیوں کے 45ویں امام خلیل اللہ جدت میں رہنے گئے تو بی بی سرکار محلات میں ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے فرزند حسن کی تعلیم و تربیت کرتی تھی، لیکن محلات میں بہت سے دشمن سیاسی اسباب کی بنا پر آپ کو تنگ کرتے تھے، اس لیے آپ قم شہر میں رہنے لگی جہاں امام حسن علی شاہ کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ امام حسن علی شاہ بچپن سے ہی دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور صوفی شعراء کے اشعار بھی پڑھتے تھے اور اپنے لیے کئی کتابیں جمع کی تھیں۔ محلات اور قم کے گورنر امام کے خاندان سے عداوت رکھتے تھے، کیونکہ امام کو اپنے مریدوں کی طرف سے بہت عزت ملتی تھی، جسے حاکم وقت پسند نہیں کرتے تھے۔ جب امام شاہ خلیل اللہ کی شہادت کی خبر حضرت بی بی سرکار کو ہوئی تو وہ اپنے بیٹے امام حسن علی شاہ کو لے کر تہران میں فتح علی شاہ کا چار بادشاہ کے دربار میں گئی اور حاکم کے ظلم اور امام کی شہادت کے متعلق بادشاہ کو آگاہ کیا۔ اور بادشاہ نے اپنے بیٹے ضلع سلطان کو بلایا جو ان علاقوں کا محافظ تھا اور امام شاہ خلیل اللہ کے قاتل کو دربار میں طلب کرنے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ قاتل کو لایا گیا۔ ضلع سلطان نے حاکم کو امام کے خاندان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم صادر کیا۔ امام حسن علی شاہ اپنے والدہ ماجدہ کے ساتھ کچھ عرصے دارالخلافہ میں ٹھہرے، جہاں بادشاہ نے اصرار کر کے اپنی بیٹی سرور جہاں کی شادی آغا خان اول سے کروائی اور شاہی خزانے سے 1,15,000 روپے دیے۔ اس کے علاوہ جواہرات بھی دیے۔ امام حسن علی شاہ کو قم اور محلات کا گورنر بھی مقرر کیا۔ اشرافت علی شاہ کے دور حکومت میں امام حسن علی شاہ نے محلات میں سکونت اختیار کی، اس وجہ سے آپ کو آغا خان محلاتی بھی کہتے ہیں۔ آغا خان دوم آپ کی پیدائش محلات میں 1830 میں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہزادی سرور جہاں بیگم تھا، جو ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ اچار کی بیٹی تھی۔ جب آپ 10 سال کے تھے تو آپ کی والد صاحب نے آپ کو آپ کی والدہ شہزادی سرور جہاں بیگم کے ساتھ عراق روانہ کیا۔ چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت بھی وہاں ہی ہوئی۔ اس وقت عراق میں ایران کے شہزادے رہتے تھے، جن میں خاص طور پر فتح علی شاہ چار کا بیٹا ضلع سلطان اور دوسرے ضلع وطن شہزادے آپ خاندون کے دوست تھے اور امام ان کے ساتھ شکار بھی کھیلا کرتے تھے۔ وہیں عراق میں آپ کی پہلی شادی ہوئی، جن کے بطن سے 2 فرزند ہوئے۔ یہ بیگم کچھ عرصے سے بعد فوت ہو گئی۔ جب امام حسن علی شاہ خان اول ممبئی میں مستقل طور پر رہنے لگے تو آغا خان دوم بھی ممبئی تشریف لے آئے۔ آغا خان اول نے ان کو اپنا جانشین زندگی میں ہی مقرر کر دیا تھا۔ ممبئی میں آپ کی دوسری شادی ہوئی، لیکن یہ بیگم بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے تیسری شادی کی، نواب عالیہ شمس الملک، جو ایران کے شاہی خاندان کی شہزادی تھی، جن کے بطن سے آغا خان سوم کراچی میں پیدا ہوئے۔ دوسرے فرزند پیر شہاب الدین شاہ عرف پیر خلیل اللہ شاہ آغا نور شامل تھے۔ آغا خان سوم سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم اسماعیلیہ فرقے کے 48ویں امام تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال امامت کی ہے، جو اسماعیلی اماموں میں کسی بھی امام کی امامت سے طولانی امامت ہے۔ پیدائش اور بچپن۔ امام سلطان محمد شاہ کی ولادت 2 نومبر 1877 کو جمعہ کے دن کراچی شہر میں ہوئی۔ ان کی جائے ولادت محمد ٹھیکری کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی موجود ہے۔ تخت نشینی 17 اگست 1885 کو
پیر کے دن امام بنے۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال 9 مہینے اور 16 دن تھی۔ وہ آغا خان ثالث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی امامت کی مدت اسماعیلی تاریخ میں تمام ائمہ سے طویل تھی۔ اس دور میں کئی تاریخیں تبدیل ہوئی اور اسماعیلی جماعت کی بھی بہت ترقی ہوئی۔ خاندان اسماعیلی امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کی پہلی شادی ان کے چچا آغا جنگی شاہ کی دختر شہزادی بیگم کے ساتھ 1897 میں ممبئی میں ہوئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد 1908 میں سر سلطان محمد شاہ آغا خان کی دوسری شادی پرنسس تریسا سے مصر میں ہوئی، جس کے بطن سے پہلے فرزند مہدی پیدا ہوئے تھے، جن کی وفات بچپن میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پرنس علی آغا خان پیدائش 1911 اٹلی میں ہوئی۔ آغا خان سوم اپنے بیٹے علی خان کے معاشقوں اور ایکسٹرمینل افیئر سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے علی خان کو بار بار سمجھایا، مگر علی نے اس پر توجہ نہ دی۔ چنانچہ مرنے سے پہلے آغا خان سوم نے علی خان کے بیٹے پرنس کریم الحسینی کو امامت کی وصیت کی۔ پرنس کریم آغا خان سوم کے پوتے تھے۔ آغا خان چہارم شہزادہ کریم آغا خان، جنہیں شاہ کریم الحسینی یا آغا خان چہارم بھی کہا جاتا تھا، 13 دسمبر 1936 کو سوئسرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے۔ 1957 میں آغا خان سوم کی رحلت کے بعد پرنس کریم آغا خان کو امام بنایا گیا۔ کریم حسینی نے 20 برس کی عمر میں 11 جولائی 1957 کو امام کی حیثیت سے منصب سنبھالا۔ عالمی سطح پر شہزادہ کریم کی رسم تاج پوشی کی تقریب منعقد ہوئی اور 23 جنوری 1958 کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شہزادہ کریم آغا خان کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی۔ تعلیم ابتدائی طور پر شہزادہ کریم آغا خان چہارم نے ریاضی، کیمیا اور جنرل سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا، جس میں اسلامی فرقے اور تصوف کا بغور مطالعہ کیا۔ جب ان پر امامت کی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تو انہوں نے اسی دوران ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن اور BA آنر اسلامی تاریخ کی ڈگری حاصل کی۔ شادی انہوں نے اکتوبر 1969 میں انگریز خاتون سے شادی رچائی، جس کا نام سلیمہ رکھا گیا، جس سے 3 بچے زہرا آغا خان، رحیم یار آغا خان، حسین آغا خان پیدا ہوئے، مگر 25 سال کے بعد اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد سن 1998 میں بیگم انارا کے ساتھ دوسری شادی کی تھی، جس سے ایک بیٹا محمد علی آغا خان پیدا ہوئے۔ پھر سن 2014 میں بیگم انارا کو بھی طلاق دے دی۔ شہزادہ کریم آغا خان کی بین الاقوامی زبانوں میں عبور حاصل تھا۔ وہ انگریزی، فرانسیسی، اطالوی زبانی سے بولتے تھے، مگر عربی اور اردو اٹک بولتے تھے۔ ان کے مشغلے گھوڑا دوڑاؤ اور اسکیٹنگ، فٹ بال، ٹینس اور کشتی رانی ہیں۔ وفات شہزادہ آغا خان چہارم 88 برس کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں وفات پا گئے۔ تاریخ وفات 4 فروری 2025 ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام 4 آغا خانی اماموں کا ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ ان کے قائد اسلام سے مطابق نہیں رکھتے۔ دوسرا یہ جدید تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب میں بہت سی مرضی کی کتابیں شامل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب اماموں کے یونیورسٹیز میں افیئر رہے اور اپنے وقت کی مشہور خواتین سے تعلقات بھی۔ البتہ ان کا انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کام کو سراہا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔